پہلے میں ریاست علی صاحب سر آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. سر یہ فرمائے گا کہ پہلے تو یہ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے اختر حسین صاحب نے, آپ کیا فرمائیں گے کہ انہوں نے جو ریزرویشنز شو کی ہیں اور انہوں نے اپنی ذاتی جو ان کی رائے تھی اس کی بنا پر یہ استعفیٰ دیا ہے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی رائے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں یا پھر اس سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک تضاد اب پیدا ہو رہا ہے وقت کے ساتھ؟ یہ سچی بات ہے, ان کی ذاتی رائے بھی ہے, میں ایک پروگرام میں ان کے ساتھ تھے, لیکن ایک چیز یہ کہ جو ہماری ریزرویشن تھی اس 26ویں ترمیم کے حوالے سے اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں آج ان کے استعفے میں اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں پہلے جو پارلیمانی کمیٹی تھی جو افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں, پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی جس کے نتیجے میں انہیں ایک ڈاک خانے کا ایک قسم کا درجہ دے دیا گیا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن ریکمنڈیشن بھیجے گا تو وہاں سے ایز اٹ از اس کی وہ بائنڈنگ ہوگی جو جوڈیشل کمیشن کی رائے ہوگی. اس کے بعد اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن اس وقت 26ویں ترمیم کے بعد بنایا گیا ہے, اس میں اور اس میں فرق یہ کہ اس وقت ججز کی میجارٹی تھی, وہ ویو جو تھا پریویل کرتا تھا. اب جو نان جوڈیشل ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر, یعنی ان کا میجارٹی ہے, اب ان کا ویو تو ان میں فرق کوئی نہیں. اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ریکمنڈیشن ہے, اس پہ کمیٹی بنائی جائے اور جتنی نامینیز آتی ہیں ان کی جو ججمنٹ ان کی پلیڈنگ ہے اس کو وہ ویٹ کریں اور بتائیں کہ کیا ان کے اندر کمپٹنس ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہا, جب ان کی یہ بات نہیں بنی اور انہوں نے کہا کہ جب میں یہاں بیٹھ کے بھی میری رائے شاید یہاں پہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے جتنی میں ریزائن دے کے باہر جا کے افیکٹو ہو سکتا ہوں, تو اس لیے انہوں نے اس پہ ریزائن کر دیا. اور یہ ہمارا ویو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا, جو ہم نے 26ویں ترمیم میں اپنی ایک پٹیشن بھی فائل کی تھی, ہم نے تو ججز صاحبان کے خط کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن فائل کی تھی اور سینئرٹی کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی تھی. یہ اس کا ریفلیکشن ہے اور اس چیز کی یہ سپورٹ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے والے ویو کو سپورٹ کیا ہے اور حکومت والا جو ویو اس وقت پریویل کر رہا ہے اس کے اینٹی انہوں نے اپنے تفوضات کا اظہار کرتے ہوئے آج ریزائن کیا ہے. صحیح. اچھا آزاد صاحب سر یہ فرمائے گا کہ غالباً آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے, ویسے تو آپ سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ہو چکے ہیں, لیکن سر پھر بھی تھوڑا بتائیے گا کہ سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے 5 ججز کی درخواست پہلے ہی سپریم کورٹ میں ہے, تو اب آپ اس کی سپورٹ میں جو جا رہے ہیں تو آپ بھی انہی کلوزز کو مد نظر رکھتے ہوئے جا رہے ہیں یا آپ لوگوں کا اپنا کیا نیریٹو ہے اس حوالے سے؟ بالکل ان کا جو موقف ہے ہم نے اس کو سپورٹ کیا, اور آج اسلام آباد بار ایسوسیشن جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے انہوں نے بھی آج ایک ریزولوشن پاس کی ہے. چودھری نعیم علی گجر صاحب پریزیڈنٹ ہے, ہی از مائی چیمبر فیلو, انہوں نے بھی اس خط کے اس سینئرٹی کی وائلیشن کے حوالے سے جو ججز صاحبان نے پٹیشن فائل کی ہے اور میں نے بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پٹیشن فائل کی, اس کو سپورٹ کیا ہے اور وہ بھی اس پہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو گراؤنڈز ججز صاحبان لے لی آلموسٹ ہم نے بھی وہی لیے, چونکہ آرٹیکل 200 کے حوالے سے جو پرنسپل آف سینئرٹی اس کے حوالے سے, چونکہ آرٹیکل 200 کے اندر صرف ٹرانسفر کا ذکر ہے, سینئرٹی کا وہاں پہ سائلنٹ ہے, پوسٹنگ کتنے ٹائم کے لیے ہوگی سائلنٹ ہے, ان کو کیا دوسری جگہ جا کے آپ سینیورٹی میں کہاں کلیم کر سکتے نہیں کر سکتے. تو جو آرٹیکل 200 کے اندر ہے اس کے بیونڈ جو کچھ ہوا ہے, چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ یہ کوشچن آف فیکٹ جو ہے سینئرٹی کا it is yet to be determined until unless کہ یہ ڈیسائیڈ ہو جائے, ہمیں یہ ایکٹنگ چیف جسٹس اور یہ نہیں بنانا چاہیے, اس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے. تو ہمارا بھی یہی ویو ہے کہ جب یہ چیزیں سائلنٹ تھی, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ سینئرٹی کلیم کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو جج صاحب باہر سے انڈر آرٹیکل 200 ٹرانسفر ہو کے آتا ہے اس کو ان ایڈیشن ٹو ہیز ریمیونریشن جو تنخواہ اور پرکس اینڈ پریولیجز ہیں اس میں اضافہ, اس کو تنخواہ ایڈیشن سیلری اس کو ملتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پہ یہ ایک قباط تھی, لہٰذا جب تک یہ کوشچن جوڈیشل کمیشن اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر دیتی, سپریم کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر دیتی, تو تب تک اس کو ایز اٹ از رہنے دینا چاہیے تھا. اب آپ نے یہاں کے ججز صاحبان کی بھی سینئرٹی ڈسٹرب کر دی اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر 15 ججز صاحبان کی سینئرٹی بھی آپ نے ڈسٹرب کر دی, تو لہٰذا آن دا سیم گراؤنڈ اینڈ فوٹنگ اینڈ ٹیکنیکل گراؤنڈز which are mentioned in the constitution and article 200, یعنی کلیئرٹی بیسکلی آپ چاہ رہے ہیں, کلیئرٹی ہونی چاہیے. وقت ویسے ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے حکومت کے پاس بھی اور عدلیہ کے پاس بھی؟ بالکل امینڈمنٹ کر کے دو طریقے ہیں. جو 26ویں ترمیم ہے, یا تو پارلیمنٹ اس کو واپس لے لے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس کے اندر ہم نے گراؤنڈز لیے ہیں جو ریپگننٹ ٹو آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے. اور جیسے آپ صاحب فرما رہے ہیں, میں
دیکھیں باقی ممالک کی جو انہوں نے مثالیں دی، ممکن ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ آرٹیکل اور یہ پروویژنز ہوں، لیکن جو ہمارا آرٹیکل ہے نا 200 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، یہ سائلنٹ ہے. ہم تو اپنے اس آرٹیکل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے، یہ ود میل آف آئی ڈی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینیج اور منور کرنے کے لیے اور سینئرٹی جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ کیا. آزاد صاحب پوری دنیا میں یہی لینگویج